دنیا کے چلانے کی جو ترتیب بنائی ہے اس میں ہم دیکھیں تو کوئی آدمی دینے والا ہوتا ہے تو کوئی لینے والا ہوتا ہے، کوئی پڑھانے والا ہے تو کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی سیکھنے والا ہے تو کوئی سکھانے والا ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کو چلانے کی ترتیب ہے۔ اگر یہ ترتیب نہ ہو تو دنیا کا نظام نہ چل سکے۔ جس طرح ایک کمپنی کے اندر ایک آدمی مینیجر ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر کے عہدے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، نیچے کے عہدے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب کو اگر ایک ہی عہدے پر ڈال دیا جائے، سب کو ایک ہی عہدے پر فائز کر دیا جائے تو کمپنی نہیں چلتی، فیکٹریاں نہیں چلتی۔ فیکٹری کا نظام خراب ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی ایک عہدے پر ہے، سب حکم دینے والا ہی ہے، یہ سب کام کرنے والے ہی ہے، کوئی نظام کو سنبھالنے والا نہیں ہے، تو کمپنی نہیں چل سکتی، فیکٹری نہیں چل سکتی۔ اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کی مختلف حیثیتیں بنائی ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، کوئی لینے والا ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی کام کرانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہمارے سامنے مشاہدے میں یہ باتیں آتی ہیں، کوئی آدمی گھر بنوا رہا ہے، کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، کوئی آدمی کپڑے سلوا رہا ہے، کوئی آدمی کپڑا سل رہا ہے۔ تو اس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک دنیا کے نظام کو اسی طرح چلائیں گے۔ ہر آدمی ایک حیثیت کا نہیں ہوگا۔ اگر ہر آدمی ایک ہی حیثیت کا ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ جس طرح ایک معمولی سی کمپنی اور معمولی سی فیکٹری بغیر نظام کے اور بغیر عہدوں کے تقسیم کے، کوئی اونچا ہوگا کوئی نیچے کے عہدے پر ہوگا، نہیں چل سکتی۔ اسی طرح دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس میں مختلف حیثیتیں دے دی ہے۔ ان مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہاں تک جب بات پہنچی ہے تو آپ پچھلے ہفتے کی بات کو یاد کریں۔ بات یہاں پر پچھلے ہفتے ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج مختلف بنائے، اس لیے انسان مختلف اعتبار سے دین کی دعوت بھی دیتا ہے اور انسان مختلف اعتبار سے دین کی باتوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اصلاح ہو، وہ باتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اصلاح ہو، وہ عملیں کر کر کے دکھلاتا ہے، لوگوں کے سامنے نمونہ بنتا ہے۔ ایک آدمی کو لکھنے کا شوق ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ غلط چیزیں لکھے، افسانے لکھے، کہانیاں لکھے، وہ دین کے مسائل لکھ رہے ہیں، دین کی باتوں کو لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی دین کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو کوئی لکھنے کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی پڑھنے تقریر کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے۔ اور میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ کوئی خدمت کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی اکرام کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے۔ خدمت کر دی، ایک آدمی سفر میں تھا، آپ کے سفر میں آپ جب تک اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے رہے، کب وہ کھانا کھاتے ہیں، کب وہ پانی پیتے ہیں، بزرگ تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ ایک آدمی ممبئی سے یو پی تک، ایک آدمی ممبئی سے بہار تک، ایک آدمی ممبئی سے بنگال تک کا سفر کیا۔ غیر مسلم فیملی تھی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس نے سفر کیا، پورے راستے سفر کرتا رہا، اور جب اسٹیشن پر آخری اسٹیشن پر اترا تو یہ نوبت آئی کہ وہ غیر مسلم فیملی نے ایمان کو قبول کیا۔ آپ دیکھیں کہ کتاب آپ کو ملے گی، کتابوں میں ہندی میں بھی ملتی ہے اور اردو میں بھی ملتی ہے، نصیب ہدایت کے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ انہوں نے کئی لوگوں کو ریلوے میں سفر کرتے ہوئے اور کتنے لوگوں کو ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے اپنے اخلاق کے ذریعے سے سنوارا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایمان کی دولت سے اسے نواز دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ اخلاق اتنا عمدہ بنایا، کردار اتنا عمدہ بنایا، زبان اتنی میٹھی بنی کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدے پر فائز لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں اور اچھے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا
اور انہوں نے ایمان سے قریب قربت حاصل کی اور ایک موقع آیا کہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ کردار سے انسان بہت بڑے بڑے کاموں کو لے لیتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرے اور بہت ساری تحریریں اور کتابیں چھاپ دے، لیکن اس سے زیادہ اثر انگیز انسان کے اخلاق اور کردار ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اخلاق کے ذریعے فتح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت انفرادی طور پر اور دنیاوی مادی طور پر نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اسلام کے سکے کو جمایا اور سب لوگ اسلام کے پابند ہو گئے۔ وہ فتحت الاسلام بالاخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینے کو اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا، جیتا۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا وہ اخلاق کے ذریعے سے۔ تو یہی میں بات عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعہ کو بھی، اور اسی بات کی تکمیل آج کرنی ہے کہ آدمی الگ الگ چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ مزاجیں الگ الگ ہیں، اور آدمی الگ الگ طریقوں سے دین کی خدمت کرتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ جس طرح باتوں کے قبول کرنے کی مزاج الگ ہے، اسی طرح باتوں کے کرنے اور تبلیغ کرنے، دین کی خدمت کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جن کو جس قدر جس لائن میں توفیق بخشے وہ اس لائن میں دین کی خدمت کرے، خود دیندار بنے اور لوگوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے، لوگوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ علماء ہو، صلحاء ہو، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، ملازمت پیشہ انسان ہو، ہر انسان کے اندر اپنے اپنے علاقے میں رہ کر کے، اپنے اپنے شعبے میں رہ کر کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے شعبے میں رہ کر کے دین کی خدمت کو کر سکتا ہے۔ علماء ہے، اللہ نے علم دیا ہے، حفاظ ہے، اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، تو حافظ اپنے قرآن کے علم کو جو سیکھا ہے وہ دوسرے سینے تک منتقل کرے۔ علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دین کا علم عنایت فرمایا ہے وہ دین کے علم کو دوسروں تک منتقل کرے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ حفاظ کی ذمہ داری ہے۔ مالدار دین کی خدمت کرے، کس طرح خدمت کرے گا؟ تمام عبادتوں کو ادا کرتے کرتے مال کے ذریعے سے جو جو شریعت نے اور اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ آج امت کی مائیں اور بہنیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مقدار عورتوں کی، لڑکیوں کی، جو صرف کھانے اور کپڑے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہے، اپنی عزت کو فروخت کر رہی ہے، اپنی عزت کو بیچ رہی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ مالدار طبقہ ہے۔ اللہ نے مال دیا، اس مال کا صحیح طریقے پر استعمال نہیں ہوا۔ آج آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے بازو میں کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی ایسی مفلس عورت ہے جس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، وہ مجبور ہوتی ہے اور مجبور ہو کر کے اپنی عزت کا سودا کرتی ہے تاکہ دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، تاکہ کپڑے کا انتظام ہو جائے، تاکہ گھر کا انتظام ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مالدار جس کے بازو میں وہ عورت رہ کر کے اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، وہ مالدار پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو نہ پڑے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے، اللہ نے مال دیا تھا تو زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرنا، اور صرف زکوٰۃ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اگر وقت پڑ جائے تو اپنے راس المال میں سے، اپنے اصل مال میں سے غریبوں کی مدد کرنا۔ کسی کے ایمان کا خطرہ پڑ جائے اور کسی کے دین کا خطرہ پڑ جائے، کسی کی عزت پہ آنچ آنے کا وقت آ جائے اور اس وقت بھی ہمارے جیب سے پیسے نہ نکلے، ہمارے مال میں کچھ کمی نہ آئے، تو یہ مسلمان مالداروں کے لیے ڈوب مرنے کا موقع ہے۔ تو مالدار طبقہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں آج کا، لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ علماء اپنے علم کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے، مالدار طبقہ اپنے مال کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ اسی طرح ملازمت طبقہ پیشہ لوگ جو ہے ملازمت کرتے ہیں، وہ ملازمت کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ دین کی خدمت ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی میڈیکل میں کام کر رہا ہے
دوائی دینے کے لیے کوئی آ رہا ہے، صحیح طریقے پر اس کو صحیح دوائی دے دے اور اس سے صحیح انداز میں بات کر لے. کرانے اسٹور پر کام کر رہے ہیں، کسی بھی دکان پر کام کر رہے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے جلد بازی میں آیا، آپ سے 200 کا سامان لیا، آپ کو 500 روپے دیا اور بھول کر کے چلا گیا، آپ اس کے پیسے کو بازو میں رکھ دیں. وہ آئے گا بعد میں، آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ فلاں موقع پر آئے تھے، آپ نے 200 کا سامان لیا تھا، 500 روپے مجھے دے دیا اور آپ نے پیسہ دیے بغیر آپ واپس چلے گئے، یہ آپ کی امانت ہے. وہ آپ سے متاثر ہوگا، آپ کے اسلام سے متاثر ہوگا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا. تو ملازمت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے بھی ہم دین کے کام کو کر سکتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، دین کو پھیلا سکتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ فکر ہو. اس طرح ایک دکاندار ہے، دکان پر جب بیٹھتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ نفع کمانا ہے. تو اب کوئی بھی دکان پر آئے وہ نفع کمائے گا، چاہے اپنا آئے چاہے غیر آئے. بس بات اتنی سی ہے کہ اگر بہت زیادہ قریبی ہے تو اس سے تھوڑا نفع لے گا، اور اگر قریبی نہیں ہے تو اس سے زیادہ نفع لے گا. کہہ دے گا کہ مولانا آپ آئے ہیں، مسجد کے امام ہیں، آپ آئے ہیں، مسجد کے مؤذن ہیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ یہ 200 کا سامان آپ 150 میں لے جائیے. حالانکہ وہ 150 میں دوسروں کو دیتا ہے لیکن یہ دے دیتا تو نفع کمائے گا. دکاندار کو جس طرح فکر ہوتی ہے کہ نفع کمانا ہے تو وہ نفع کماتا ہے، اپنوں سے بھی کماتا ہے، غیروں سے بھی کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہے یا زیادہ کماتا ہے لیکن ضرور کماتا ہے. اسی طرح اگر ایمان والوں کے اندر، جس طرح میں نے بات شروع کی ہے کہ ہر ایمان والا اس دنیا میں اللہ کا سپاہی ہے، جس طرح حکومت کا سپاہی اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ملک کے قوانین کی حفاظت کرے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی ملک کے قوانین پر عمل کرائے، اسی طرح ہم تمام کے تمام ایمان والے اللہ کے سپاہی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کریں اور حتی المقدور جتنے لوگوں کو ہم عمل کروا سکتے ہیں عمل کرانے کی کوشش کریں. جس شعبے میں ہے، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر دوائی دیتے ہوئے کتنے مریض ان کے پاس روز آتے ہیں، سینکڑوں مریض آتے ہیں، ایک دوائی اس کو جسمانی دے دے اور ایک دوائی اس کو روحانی دے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے دین کی نشر و اشاعت ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام بلند ہو جائے گا. تو یہ محترم بزرگ اور دوستوں فکر کی بات ہے، پڑھن کی بات ہے کہ آدمی دیندار لوگوں کو بنائے. کس طرح فکر کر لے کہ معاشرے کے اندر دینداری آ جائے، معاشرے کے اندر اچھائی آ جائے، معاشرے کے اندر بھلائی آ جائے، کس طرح لوگ اللہ کو ماننے والے بن جائے، کس طرح اللہ سے لوگ قریب ہو جائے اور اللہ کے قربت حاصل کرنے والے بن جائے. یہ فکر ہو، یہ بھوک لگے. جس طرح ہمیں اور آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے پر کھانے میں مزہ آتا ہے، کھانے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس بات کی بھوک لگ جائے کہ لوگوں کو دیندار بنانا ہے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، تو ہمیں دین کی باتیں کہتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، دین کی باتیں سنتے ہوئے بھی مزہ آئے گا اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. بس بات یہ ہے کہ بھوک لگے. آج ہمیں بھوک لگی ہے لیکن دنیا کی سب کو بھوک ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو بھوک ہے. وہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان والوں کو دنیا کی بھوک کے ساتھ ساتھ دین کی بھی بھوک لگنی چاہیے. اور دنیا کے بھوک کے مقابلے میں بزرگوں دین کی بھوک زیادہ ہو، زیادہ بھوک لگے دین کی، کہ آدمی جب تک دین کی بات لوگوں سے نہ کرے، دین کی بات لوگوں تک نہ پہنچائے تو اسے اطمینان نہ ہو، اسے چین نہ ہو، اسے سکون نصیب نہ ہو. ایسی صورت بن جائے. جب بغیر دنیا کی بھوک لگتی ہے اور دین کی بھوک نہیں لگتی ہے تو انسان کے اندر فرعون سا نشہ چڑھتا ہے. جس طرح فرعون کو نشہ چڑھا تھا دنیا کا، اسی طرح انسان جب دنیا کی بھوک لیتا ہے تو پھر وہ فرعون کی طرح بن جاتا ہے، پھر دنیا ہی دنیا سوچتا ہے، دنیا ہی دنیا سوچتا ہے. تو بزرگ آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر فکر ہے. اللہ نے جس طرح جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو اتنا آسان بنایا. ہوا بہت ضروری ہے، ہم ہمیشہ سانس لے رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. پانی بہت ضروری ہے، اللہ نے بہت بڑی مقدار میں پانی کو ہمارے لیے مہیا فرما دیا ہے. اسی طرح ایمان بھی بہت ضروری ہے، دیندار بننا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بھی آسان بنا دیا ہے، بہت آسان بنا دیا ہے. بس یہ بات ہے کہ انسان دین کو فکر لے کر کے چلے. ہمارے اکابرین کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی کہ ان کے اوپر کس طرح دنیا کے لوگ دین کی طرف آ جائے، دین کی طرف مائل ہو جائے، کس طرح لوگ عبادتوں کی طرف مائل ہو جائے، کس طرح اللہ سے تعلق لوگ بنا لے. ایسی فکر رہتی تھی کہ رات پر سونے انہیں نیند نہیں آتی تھی، سوتے نہیں تھے. کسی کو
ہر ایک کو ایسی فکر لگا دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہر انسان کے اندر یہ فکر منتقل ہو جائے کہ بے چین ہو جائے کہ انسانیت کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے. کسی کی شب ہجر سو کر کٹے ہے, کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے. الہی یہ کیسی شب ہجر میری کہ نہ سو کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے. بعض بزرگوں کئی احوال لکھتے ہیں کہ رات کو سو نہیں پاتے تھے, دن بھر لوگوں کے اندر محنت کرتے تھے, لوگوں کے پاس جاتے تھے, اور پھر رات کے اندر جب بستر پر آتے تھے تو بستر پر آنے کے بعد یہ فکر ستاتی تھی کہ فلاں علاقے میں آدمی مرتد ہو رہے ہیں, فلاں علاقے میں لوگ نمازی نہیں ہیں, فلاں علاقے میں لوگ زکات نہیں ادا کرتے, فلاں علاقے میں لوگ فلاں برائی میں مبتلا ہیں, فلاں علاقے میں لوگ شراب پی رہے ہیں, فلاں علاقے کے مسلمان ہو کر کے جوا کھیل رہے ہیں. تو رات میں کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے نمازوں کے اندر, اور جب نمازوں سے تھک جایا کرتے تھے تو اپنے گھروں میں ٹہلا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے کسی کو کسی کی شب ہجر سو کر کٹے ہے. کوئی آدمی جب اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے تو بھی سو کر کے کاٹتا ہے, کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے. کسی کی رات جو ہے جدائی کی رات جو ہوتی ہے وہ رو کر کے کٹتی ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاؤں. الہی یہ کیسی شب ہجر میری نہ سو کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے ہے. انسان سوتا ہے تو بھی نیند نہیں آتی ہے, روتا ہے تب بھی چین نہیں آتا ہے. اس طرح انسان کی فکر بن جائے, اس طرح انسان کی طرف بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث میں سمجھائی ہے جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی اللہ, جو کوئی کسی کو من دعا ہدا ہدایت کی طرف بلائے گا, نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے گا, کان لہ اجر مثل اجور من تبعہ, جو کوئی بھلائی کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والے کے ثواب کے بقدر جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو ثواب عنایت فرما دیں گے. اور فرمایا ومن دعا الی ضلالہ, جو کوئی کسی کو برائی کی طرف بلایا, گمراہی کی طرف بلایا, تو اللہ تبارک و تعالی جس قدر برائی کرنے والے کو برائی کی وجہ سے بلا دیں گے اتنا ہی جس نے برائی کی طرف بلایا ہے اس کو بلا دیں گے, اور برائی کرنے والے کی برائی میں سے گناہ میں سے کچھ کمی واقع نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ 10 لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں, 5 لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں, ہم نے کوئی اچھی بات کر دی, ہم نے بتلا دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز کے بعد ہم نے ایک نئی بات بتلائی کہ نماز کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری فتح القدیر نے لکھا ہے کہ کوئی ہر آدمی جو آدمی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو تو ایک مرتبہ استغفر اللہ, ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور تیسری مرتبہ جب استغفر اللہ کہے تو ذرا کھینچے استغفر اللہ. یہ لفظ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے ہیں کہ نماز ختم ہونے پر, فرض نماز کے مکمل ہونے پر آدمی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے. تیسری مرتبہ جو استغفر اللہ کہے اس میں اللہ کو ذرا کھینچے استغفر اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ابھی میں نے یہ بات عرض کی, آپ تمام حضرات نے سنی, اور اس بات پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, آپ میں سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اور جب تک عمل کریں گے آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, اور آپ لوگوں کو ثواب کتنا ملے گا وہ سب کا ثواب مجھے ملتا ہے. یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ 10 لوگوں میں بیٹھے, آپ اپنے گھر میں گئے اور اپنے گھر میں 10 لوگوں کے درمیان بیٹھے, بیوی ہے, بچے ہیں, باپ ہے, ماں ہے, دادا ہے, دادی ہے, وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے ایک بات عرض کی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب فرض نماز سے فارغ ہوا کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے, اور تیسری مرتبہ استغفر اللہ میں اللہ کو ذرا کھینچتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب وہ 10 لوگ عمل کریں گے, 10 میں سے 5 کر لیے, 2 کر لیے, جب عمل کریں گے آپ کے بتانے کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں, آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. کس قدر آسان ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی, جو کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو کسی ہدایت کی طرف, بھلائی کی طرف بلایا اور اس نے عمل کر لیا, فلہ مثل اجر من تبعہ, تو اس کو عمل کرنے والوں کی برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ جس نے عمل کیا ہے اس میں سے کچھ لے کر کے دیا جائے گا. فرمایا نہیں, ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا, عمل کرنے والوں کے عمل میں سے کچھ کمی اور
کی جائے گی اس کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور بتلانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ تو بہت عظیم کام ہے۔ اسی طرح برائی کی طرف کسی کو بلانا، ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کسی آدمی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، کسی برے کام کو بتلا دیا، اس کی طرف رہنمائی کر دی، تو فرمایا کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، جس نے برائی کی ہے ان برائی کرنے والوں کے گناہ کے وقت جس نے گناہ کی طرف بلایا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی عذاب میں اور اتنے ہی گناہ اس کو عطا فرمائیں گے، دے دیں گے۔ وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْعَذَابِ شَيْئًا، اور ان کے گناہ میں سے کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ایک اتنی اہم حدیث ہے، اور اس میں دو عظیم باتیں اتنی اہم بتلائی گئی ہے کہ انسان کے لیے، انسانوں کی آنکھوں کو کھول دینے والی اور انسان کو بیدار کر دینے والی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم لوگ ایک گناہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو گناہ میں ملوث کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ 50 لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ہم توبہ کر کے نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، لیکن 50 لوگ ہمارے بلانے کی وجہ سے، ہماری رہنمائی کر دینے کی وجہ سے، ہمارے بتلا دینے کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا تھے، وہ کرتے رہیں گے اور ہمیں نماز پڑھنے کے باوجود گناہ ملتا رہے گا۔ کس قدر عظیم بات ہے، کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اصول لکھا ہے، توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، اگر کوئی آدمی علانیہ گناہ کرے گا تو علانیہ توبہ کرے، اور کوئی آدمی چھپ کر کے گناہ کرے گا تو چھپ کر کے توبہ کرے گا۔ ہم سے اکیلے میں، تنہائی میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے، گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر دے۔ لیکن اگر مجمع عام میں گناہ ہو جائے تو پھر انسان مجمع عام میں اس گناہ کے سلسلے میں معافی مانگے۔ میں نے آپ کو ایک غلط مسئلہ بتا دیا، مجمع عام ہے، 400 لوگ، 300 لوگ، 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو ایک غلط مسئلہ بتا دیا جمعہ کے دن یہاں بیٹھ کر کے، یا کسی بھی موقع پر آپ کو ایک غلط مسئلہ بتا دیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ نہیں، میں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ غلط مسئلہ تھا، تو اب وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مجمع عام میں آ کر کے بولوں کہ فلاں دن میں نے جو بات کہی تھی، جو مسئلہ بتایا تھا وہ مسئلہ غلط تھا، براہ کرم اس کی اصلاح فرما دے، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اگر میں نے نہیں بتلائی تو جب تک وہ لوگ غلط مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے اس کا مکمل گناہ مجھے ملتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ہمیں ہدایت دی ہے، علماء نے صراحت کی ہے، توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، اگر ہم نے تو گناہ چھپ کر کے کی ہے تو تنہائی میں اللہ سے معافی مانگے، اور اگر ہم نے علانیہ گناہ کیا ہے تو ہم علانیہ لوگوں کے سامنے معافی مانگے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو سمجھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی کہ لوگوں، اگر تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا، لوگوں کو برائی کی طرف لے جاؤ گے اس کا گناہ تمہیں ملے گا، لوگوں کو نیک بناؤ گے، دیندار بناؤ گے، اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا، لوگوں کو تبدیل بناؤ گے، لوگوں کو گمراہ کرو گے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ تمہارے یہاں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ فتح کرنے کے لیے، کل فتح ہو تو آج کے دن فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قلعے کو فتح فرمائیں گے، خیبر کے قلعے کو، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، میں صرف جو بات یہاں مجھے عرض کرنی ہے وہ عرض کر دوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جھنڈا دیا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودی محاصرے میں آ گئے تھے، 3 دن سے مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، کیا میں ان سے قتال کرتا رہوں، ان سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائے، یعنی جب تک مسلمان نہ ہو جائے، ایمان قبول نہ کر لے تب تک ان سے لڑتا رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی، انفض على رجلك، آہستہ آہستہ جاؤ، ہو سکتا ہے جانے میں جتنا دیر لگے اتنے دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو پیدا کر دے، بھلائی کو پیدا کر دے، آہستہ آہستہ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ بیان فرمایا اے علی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے اور ایک آدمی کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دے تو تمہیں
سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ، اس زمانے میں آپ 4 چکے کی گاڑی سمجھ لیجیے جو بہت مہنگی ترین ہو، اس گاڑی کی قیمت آج لگائیے اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی قیمت لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان نصیب فرما دے، کسی کو دیندار بنا دے، تو تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ مل جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ میری بات کو مانے گا کہ نہیں مانے گا، میری بات کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی بات جو صحیح بات ہے، دین کی بات ہے، حق بات ہے، وہ بات کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو مقابلہ میں ہے، میدان جنگ میں ہے، اور وہ لوگ مسلمانوں سے بچنے کے لیے قلعے میں محصور ہو گئے ہیں، قید ہو گئے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جاؤ ان کو بھی آہستہ آہستہ جاؤ، ان کو دین کی دعوت دینا۔ اگر ان تمام لوگوں میں ایک آدمی بھی ایمان کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی کی بات ہے، تمہارے لیے بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی دعوت دینا اور لوگوں کو دین بنانا یہ طبعی تقاضا کی طرح بن جائے۔ جس طرح انسان کا کھانا پینا، استنجا، پیشاب، یہ طبعی تقاضے ہوتے ہیں کہ آدمی کو بھوک لگے تو کھائے بغیر چین نہیں آئے گا، پیاس لگے تو پیے بغیر اسے چین نہیں آئے گا، استنجے کی حاجت ہو تو استنجا کیے بغیر چین نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم سب ایمان والوں کی ایسی کیفیت بن جائے جس طرح بھوک کے وقت کھانے کی کیفیت ہوتی ہے، پیاس کے وقت پانی کی کیفیت ہوتی ہے، استنجا پیشاب کے وقت استنجا پیشاب کیے بغیر چین نہیں آتا، اسی طرح ہم اپنے کاروبار میں ہو، ہم عالم ہو تو دین کے مسائل بتائے بغیر چین نہ آئے، ہم کاروباری ہو تو کاروبار میں بھی دین کی دعوت دیے بغیر، دین کی بات کہے بغیر چین نہ آئے، ہم ملازمت میں ہو تو ملازمت کرتے کرتے ہمیں دین کے دعوت دیے بغیر، دین کی باتیں بتائے بغیر چین نہ آئے۔ جس طرح کھانا پینا اور استنجا پیشاب ہماری طبعی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، اسی طرح ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے لوگوں تک ایک دن میں 10 لوگ تک، 20 لوگ تک نہ پہنچے اور ہمیں رات میں نیند آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی ہماری فکر بن جائے اور ایسا ہمارا جذبہ بن جائے تو لوگوں، میں جیسے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر اس طرح بات بنتی جائے اور اس طرح ہم عمل کرتے جائیں، اس طرح کام کرتے جائیں تو معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا، معاشرے کے اندر تبدیلی واقع ہوگی۔ ایک دن میں معاشرہ نہیں بدلتا، ایک دن میں معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ بچہ آپ کا 5 سال سے 10 سال کا ہو جائے گا، بڑا لگے گا، لیکن ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ آج 1 انچ بڑھ گیا، دوسرے دن 2 انچ بڑھ گیا، تیسرے دن 3 انچ بڑھ گیا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے غیر محسوس طریقے پر۔ اسی طرح دین کی باتیں ہم کرتے رہیں گے، دین کی باتیں ہم سنتے رہیں گے، لوگوں کو بتلاتے رہیں گے، مسائل کا مذاکرہ کرتے رہیں گے، نمازوں کا مذاکرہ کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر دینداری آئے گی، آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر نماز کی پابندی آئے گی۔ یہ تذکرہ کرتے رہنا، انسان کو مایوس نہیں ہو جانا، تذکرہ کرتے کرتے جس طرح ایک بچہ 5 سال سے 10 سال کا ماں باپ کے سامنے ہو جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دین کی باتیں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کرتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر دینداری آئے گی، چاہے ہمیں محسوس نہ ہو۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت دور مت جائیے، آپ تلوجہ کے علاقے میں چلے جائیے، آپ جویشوری کے علاقے مومن نگر میں چلے جائیے، یہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں محنت کی ہے، اپنے علاقے میں دینداری کی محنت کی ہے، لوگوں کو بتلائی، کبھی جا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا تو آپ جا کر کے دیکھیے۔ تلوجہ کا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ اس علاقے میں 2-4 سال پہلے تک کوئی گھر میں ٹی وی کوئی انسان نہیں رکھتا تھا، اور جویشوری کے علاقے مومن نگر میں، آپ یہ قریب کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس علاقے میں چلے جائیے، آپ کو ہر آدمی، ایک نوجوان بچہ جو 10 سال کا ہو گیا ہے، آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہوا دکھے گا، وہ گھر میں نماز ادا نہیں کرے گا۔ اتنی محنت کی ہے لوگوں نے، اس طرح بولا ہے، اس طرح باتیں کی، ہر بچہ آپ کو کرتا پاجامہ میں ملبوس دکھے گا، ہر بچہ آپ کو نمازی دکھے گا۔ نوجوان بچے 15 سال کے ہیں، 20 سال کے بچے ہیں، فرض نمازوں کے بعد قرآن لے کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ہر آدمی کو بولنا پڑے گا، ہر آدمی کو کہنا پڑے گا، ہر آدمی کو فکر لینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔